السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ فرینڈز، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس علاقے میں اللہ پاک کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے گئے، وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر توحید پر ایمان لائیں، یعنی ایک اللہ کو مانیں اور صرف ایک اللہ سے ہی مدد طلب کریں، اسی کی عبادت کریں۔ لیکن لوگوں نے بت پرستی چھوڑنے سے انکار کر دیا اور یہ جواز دیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے مذہب ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، لیکن کل اس پہ تم لوگوں کو سزا ملے گی، تو اس سزا سے بچنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ تم لوگ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن لوگوں نے مسلسل انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس ساری بات سے مایوس ہو کر وہ علاقہ چھوڑ گئے اور ایک بحری جہاز پر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جاتے ہی اس شہر میں اور اس علاقے میں ایک بہت زوردار طوفان آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے گھبرا کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کی اور ایک پہاڑی پہ جا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی تاکہ اللہ انہیں اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ پاک نے ان کی دعائیں سن لی اور وہ طوفان تھم گیا۔ لیکن دوستو، جس بحری جہاز پہ حضرت یونس علیہ السلام سوار تھے، اس سمندر میں بہت زور سے طوفان آنا شروع ہو گیا اور بحری جہاز ہوا کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے پانی میں ہچکولے کھانے لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاز کا وزن کم کیا جائے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ سامان تھا پانی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ بہت سا سامان پھینکنے کے باوجود بھی جب جہاز توازن میں نہ آیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ایک انسان کو سمندر میں چھلانگ لگانا ہوگی، تب بھی جہاز اپنے توازن میں آ سکے گا۔ اس فیصلے کے بعد سب لوگوں کے نام کی پرچیاں بنا کر ایک برتن میں ڈالی گئیں اور یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے نام کی پرچی اٹھائی جائے گی وہی سمندر میں چھلانگ لگائے گا۔ پرچی اٹھانے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ لوگ انہیں سمندر میں نہیں پھینک چاہتے تھے، لہٰذا دوبارہ ان کو موقع دیا اور دوبارہ سے پرچیاں ڈالی گئیں۔ دوبارہ بھی پرچی اٹھانے پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ غرض یہ کہ 3 بار پرچیاں اٹھانے پر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں ہی اس پانی میں چھلانگ لگاؤں۔ انہوں نے جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی، بہت ہی بڑی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو نگلتے ہی اس ویل مچھلی نے پانی کی تہہ میں غوطہ لگا دیا۔ پانی میں جاتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں وہ علاقہ جس میں انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں سنی اور انہیں دوبارہ سے خشکی پہ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ویل مچھلی نے کچھ دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر کافی دنوں بعد انہیں ایک سنسان جزیرے پہ جا کر چھوڑ دیا اور وہاں انہیں اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا اور وہاں سے نکلنے کا رستہ ڈھونڈا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کر فوراً اسی علاقے میں گئے جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے اور وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ اب اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج آپ کو ہماری یہ کہانی، یہ سچا واقعہ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ دوستو، اب اپنی اس ہوسٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔